الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہم آپ کو ماہ رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ فاتحہ کی کچھ تفسیر کو بیان کیا جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور اس کے متعلق اہم معلومات دی جائے گی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حضرت علامہ احمد صاحبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اور حدیث پاک میں ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ برکت ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو الرحمن اور الرحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے، ایک مانگنے والے نے ایک بلند دروازے کے پاس آ کر کچھ مانگا تو اس دروازے سے تھوڑا سا دیا گیا۔ وہ سائل دوسرے دن ایک مضبوط کلہاڑا لے کر آیا اور وہ اس دروازے کو توڑنے لگا تو کسی نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، یا تو اپنے دروازے کو عطا کے لائق کر، یعنی جس قدر تھوڑا سا دیا ہے اس قدر دروازے کو بھی چھوٹا سا بناؤ، یا پھر اپنی عطا کو دروازے کے لائق بناؤ، یعنی جتنا بڑا دروازہ رکھا ہے تو اس دروازے سے خیرات بھی اتنی زیادہ ملنی چاہیے۔ اے ہمارے رب عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے ایسی نسبت ہے جیسا کہ ایک ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر رحمت کی صفت کو ذکر کیا ہے، اس لیے اے رب کریم ہمیں بھی اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ کرنا۔ بسم اللہ کے متعلق چاند ایک شرعی مسائل۔ علماء کرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے شرعی مسائل ذکر کیے ہیں، ان میں سے چاند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے وہ ایک پوری مکمل آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی شروع کی آیت نہیں بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کو ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو صورتوں کے درمیان فاصلہ رہے، اس لیے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم امتیازی طور پر لکھی جاتی ہے، جداگانہ لکھی جاتی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کا حصہ نہیں۔ اسی طرح جہری نماز میں، یعنی وہ نماز جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، اس میں امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لے کر آئے اس کے اندر بسم اللہ نہیں تھی۔ نمبر 3، تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ کسی سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھ لے تاکہ قرآن پاک کی ایک آیت رہ نہ جائے۔ نمبر 4، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، ہاں اگر شاگرد استاد سے پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ نمبر 5،
سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور اگر کہیں درمیان سے تلاوت کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لینا مستحب ہے۔ نمبر 6، سورہ توبہ سے اگر اپنی تلاوت کی ابتدا کرے تو شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھ لے۔ اگر درمیانی تلاوت سورہ توبہ آ جائے تو اب بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، یعنی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں حمد اور شکر کی تعریف اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرنے کے فضائل کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔